حلال اور حرام میں اتنا فرق ضرور ہے۔ حرام کھانے والے کے چہرے بتا دیتے ہیں، حرام کھانے والے کے جسم سے بو آتی ہے، اور حرام کھا کر زندگی کو بسر کرنے والے انسان دھرتی پر جب چلتے ہیں تو یہی دھرتی کے ذرات بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ مولا، کس طرح کا بدبخت انسان ہمارے اوپر چل رہا ہے، تیری حد بندی کو توڑ رہا ہے، تیرے نبی کے فرمان کو ترک کر رہا ہے، جو حلال کھا کر تھوڑا کھائے، اچھا کھائے، حلال کھائے، برکت والا کھائے، اور اس میں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، حلال کھانے والا جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتا ہے تو مالک بے نیاز رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر کرم کی چھاں کو عام کر دیتا ہے اور بہترین اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی تو انسان کی خصلت ہے کہ جب بھی انسان اپنی حد بندی کو توڑ کر تجاوز کر جاتا ہے، پھر اسے پہچان نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب بندہ مومن بارگاہ خداوندی میں آ پہنچے اور اس کو من کے اندر یہ مراد پوری ہو، ذہن کے اندر ذوق و شوق پورا ہو، اور اس کا قلب اور اس کا وجدان یہ پوری بات بتلا دے کہ جو وہ کھاتا ہے وہ حق ہے، وہ جو کھاتا ہے وہ سچ ہے، اس کے حلق کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جاتا، اطمینان قلب رہتا ہے، اسے یقین اور بھروسہ ہو جاتا ہے، تب جا کے جب بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھانے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور پھر اس انسان کی پوری حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے رزق کے اندر حلال کی کوشش کرتا ہے، حرام سے بچنے کا 100% ارادہ رکھتا ہے، اور پھر بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، بھوکا رہ کر زندگی کو بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مگر حرام سے دور نکل جاتا ہے، تو مالک بے نیاز اس انسان کو، اس جوان کو ثواب بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، اس کی حد بندی کا اجر بھی دیتا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آسان معاملہ ہے، مگر جو اس کا کرنا ہے، اس کو جو اجر رکھا گیا ہے بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ جو بندہ مومن اس کو کرتا جائے گا، مالک بے نیاز دنیا جہان کے اسے کامیابیاں عطا فرماتا جائے گا۔